السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آپ کو اس بات کا علم ہے آج ہم جس مکتوب فکر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بریلوی مکتوب فکر۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے، ان کے مولوی حضرات جو ہیں یہ اپنی طرف سے بنا کر قصے کہانیاں اسٹوریاں عوام الناس کو بیان کرتے ہیں۔ کہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ان کا مرید یعنی لوٹے کی ٹوٹی نہ سیدھے کرتے ہوئے اس کو یعنی ہلاک کروا دیتے ہیں، کہیں یہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے نگاہ ماری، آسمان پر چیل اڑ رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، اس کو مار کر نیچے گرا لیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کہیں کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے اوپر ابدال اڑ رہے تھے، ان میں سے ایک کو زخمی کر کے نیچے پھینک لیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن ناظرین آج ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے پیر اجمل رضا قادری صاحب کی، جن کا یہ کہنا ہے، یہاں پہ یہ بھی ایک بات کہتا ہے تھوڑی سی ہے یعنی فن کے ساتھ بنائی گئی ہے تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں، تو ویڈیو بڑی اہم ہے۔ پیر اجمل قادری یہ بات کہہ رہے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آتے تھے احمد رضا خان بریلوی کے پاس، اور رات کو نا یعنی سردی کا موسم اور رضائی میں لیٹتے تھے احمد رضا خان بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ٹانگیں دباتے تھے۔ یہ آپ نے ان کی زبانی سننی ہے گفتگو۔ اس کے بعد ہم ناظرین آپ کو ڈاکٹر تعلق قادری کی بھی گفتگو سنائیں گے احمد رضا بریلوی کے حوالہ سے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میاں میاں سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی، ملک علماء مولانا ظفر الدین بہاری، اٹ پٹو تے ایک مولوی ملتا ہے نواں مسئلہ تو دستا ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی کہتے کبھی کبھی رات کو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ، نگو چلو اصل پیسے دیں گے لیکن اس ویلے دیں گے جس دن ہون گے۔ لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو بھی جاؤ کل کریں گے کام۔ کہتے اتنی کتابیں کھلی، اتنے نوٹس بن گئے، اچانک کہہ دیا جاؤ۔ جو کمن تھی اسی چڑھائی کرنی، انہوں نے کہا لو جی غوری آیا سے۔ ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتہ تو کریں ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں؟ کیوں نکالا مجھے، کیوں نکالا؟ یہ 8ویں 10ویں دن یہ کام ہوتا ہے، ساری دال لکھنا لکھانا ہوتا ہے، ترتیب دینی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں جاؤ۔ وہ خاص بات ہے کہ کہانی شروع ہونے لگی ہے۔ یہ خاص باتوں کو بھی خاص بندے ہی سمجھتے ہیں۔ ہائے ہاں ہاں خاصا دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی، اور نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے کرنی۔ کتا بول دیا اپنے آپ کو، تو ہوں تو میں تو ہوں ہی نا، مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں، سکے مدینہ تو میرا لقب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک رات پھر ایسے کیا، کہنے لگے چلو اٹھو نکلو۔ جا میں چلا جاؤں گا، ہاں جا چل 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 چل، ارے تو جا رہی۔ کہا حضور کام رہتا ہے، فرمایا کل کریں گے۔ حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا، کیوں کینوں باہر چھوڑ دو، اب وہ ترتیب دینی تھی، حوالہ، فرمایا جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کل کریں گے۔ گجب بیزتی ہے۔ کہتے نکال دیا۔ ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتہ کرنا ہے، یہ نکال کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے معقول نکالنے کی؟ آج خبر گیری کرنی ہے۔ کہتے ہیں سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے۔ سبحان اللہ، بڑا چنگا کام کر رہے ہو۔ یہ جسوسی بھی خیر والی ہے، کریں گے۔ کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا، اندر سے دروازہ بند ہوا۔ لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سوراخ بن جاتا ہے، بن جاتا ہے نا جی؟ نہیں۔ کہتے ہیں وہ نا تھوڑی دیر گزری، اعلیٰ حضرت نے چراغ گل کر دیا، کیسے دیا آپ؟ دروازہ اندر سے بند ہو گیا، اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی، ایک کہانی ہے میرے سنا رہے ہیں۔ چمک دمک ہو گئی، نور ہی نور ہو گیا۔ جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے ہیں۔ امیروں کی اسکیم میرے ہاتھ لگی ہے۔ کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی عربی میں، سمجھ نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے، سمجھ کوئی نہ آئی، لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا تھا۔ آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے چسو۔ دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا۔ فرماتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے، کمرے میں پھر سے اندھیرا ہوا۔ اعلیٰ حضرت اٹھے، چراغ جلایا، جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں باہر تھے، جلال آیا۔ او برائلر چوچے ہو یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پتہ نہیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں ہمارے میں تیرے باپ کو مت سکھا، چل۔ ہمیں پتا تھا بات کس نے کرنی ہے، سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیا، وہ سید تھے۔ کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں، میں نے کہا تھا۔ سید کا چہرہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت چپ کر گئے، فرمانے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں نہیں؟
کہتے ہیں سید صاحب نے نا جھوک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں, ضد کبھی نہیں کی. آج بتاؤ تو صحیح یہ کون تھے؟ نہیں مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا, میں نہیں بتاؤں گا. تو کہتے ہیں فاضل بریلوی کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسانے لگے, داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے, فرمانے لگے تم میں سے جو جہاں الجھ جاتا ہے مجھ سے آ کے پوچھتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا. جا پھر وہ تو کوئی اور بندہ لا. فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استفتاء پوچھتی ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے. فرمایا میں کوئی لوارث تو نہیں, میں بھی گن گاتا ہوں. سبحان اللہ, اے قادری ہو تو میں مبارک ہو. میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں, میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ حضور کیا بات ہوئی. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. فرمانے لگے جہاں الگنے لگتا ہوں بغداد کے عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں. فرمایا آ کے لیٹتے ہیں, خدمتیں بھی کر لیتا ہوں, مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں. کہانی بازو کوڑ مار دے, جھوٹے ہو. مسئلے بھی حل کرا. فرمایا آج پھر آئے تھے. اے دیکھ لو سامو کہانی جی. جنہوں نے اسلام کو بریلی اور دیوبند کے دو شہروں کا پروڈکٹ بنا لیا ہے, اس سے فتنہ پیدا ہوا انتہا پسندی اور نظریاتی طور پر. آپ نے یہ فرقہ واریت جو ہے جی اس سے کیسے محفوظ رکھ لیا اپنے آپ؟ یہ بڑی عام بات ہے. یہ تو ہمارے ہاں تو یہی ایک کسی فرقے کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ لوگ فرقے کو دین کا درجہ دیتے ہیں اور اسی پہ کٹ مرنے کو جہاد بناتے ہیں. اسلام اور امت مسلمہ پیچھے رہ جاتی. یہ سوچ میرا خیال ہے, یہ میں نے کریٹ نہیں کی ہے اپنی زندگی میں. میں کریڈٹ دوں گا اپنے والد گرامی کو, جہاں ان سے بہت فیض لیا, محترم فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. شاید جینیٹیکلی مجھے یہ مزاج ان سے ملا. پھر ان کی تعلیم و تربیت کا حصہ ہوگا. مجھے انہوں نے ابتدائی اسکولنگ ہی ایک کیتھولک یورپین کیتھولک انگلش اسکول میں کروائی, سیکرڈ ہارٹ اسکول. بالکل. اب اس سے آپ کا ہورائزن وسیع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے جو تعلیم لی اور انہوں نے مجھے دی, میں نے پاک و ہند کے علماء اساتذہ سے بھی تعلیم لی. علمی خانوادہ ہمارا فرنگی محل سے جا ملتا ہے, لکھنؤ سے. علماء بریلی بھی میرے اساتذہ میں ہیں, علماء دیوبند بھی میرے اساتذہ میں آگے چل کر. پھر میں نے حرمین شریفین سے بھی, پھر علماء رامپور سے بھی تعلیم لی اساتذہ میں. پھر مکہ اور مدینہ کے عرب علماء سے تعلیم لی. پھر شام کے عرب علماء سے لی, مراکو اور فاس کے عرب علماء, دمشق کے علماء, مصر کے علماء, لبنان اور بیروت کے علماء, یمن کے علماء. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے دین کو ہندوستان کی پروڈکٹ کے طور پہ نہیں دیکھا, اور میرے والد صاحب نے یہ نصیحت کی کہ اسلام انڈیا کا پروڈکٹ نہیں اور نہ یو پی سی پی کا پروڈکٹ. بڑی دلچسپ اصطلاح ہے یہ کہ اسلام یو پی کا پروڈکٹ نہیں ہے اور انڈین سب کانٹیننٹ کے خاص علاقے کا یا کسی شہر اور گاؤں کا پروڈکٹ. جنہوں نے اسلام کو بریلی اور دیوبند کے دو شہروں کا پروڈکٹ بنا لیا ہے, اس سے فتنہ پیدا ہوا انتہا پسندی اور نظریاتی طور پر. جنہوں نے اسلام کو صدیوں قبل آقا علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بجائے اپنے ایک دو اساتذہ اور بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے, وہاں سے فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں فرقہ واریت کی ہوا نہیں لگی. یعنی جب آپ عرب اور عجم میں پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے ایک بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے, تو تھوڑی دیر تسلی سے سن لیں اس کا. ضرور جی, ضرور ضرور. پہلی بات تو یہ ہے, میرا نقطہ نظر, میں بریلوی اور دیوبندی ان کو مسلک نہیں مانتا. اچھا, یہ مسلک ہے ہی نہیں. ان کو مسلک بنانا ہی انتہا پسند سوچ ہے. یہ تو ایک الگ بات ہوگی. ٹھیک. یہ دو مدارس ہیں انڈیا میں, دو شہر ہیں, ان سے پڑھ کے آنے والے دیوبندی کہلائیں یا بریلوی کہلائیں, مگر انہیں مسلک کا عنوان دینا بذات خود مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہے. مذہب کی غلط تعبیر ہے. یہاں سے تنگ نظری جنم لیتی ہے, اور جو دین اور مذہب کا ایک سمندر ہے اسے تنگ کر کے آپ ندی نالا بنا دیتے ہیں. ٹھیک. اس کو ایک طرف کرتے ہیں. یہ جو بڑی ایک بات کی کہ یہ جو مکتب فکر ہے جس کو آپ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, یا آپ نے بریلوی کا لفظ یوز کیا, میں کہتا ہوں جس مسلک کا تعلق صوفیاء کے ساتھ اور وہ صوفیاء کی تعلیمات کے پیروکار تھے, وہ داتا گنج بخش علی حجویری کو ماننے والے, ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر لیتے, بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ رشتہ رکھنے والے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ماننے والے, سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو, یعنی اولیاء اور صوفیاء کے
کے ماننے والے یہ جو طبقہ تھا اس میں درست بات ہے دور دور تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کا تصور نہیں تھا. اب آپ نے سوال کیا کہ کیوں آ گیا. اب یہ جو آ گیا میں اس کو خارجیت سمجھتا ہوں. اچھا خارجیت ہے. خواہ وہ دیکھیے بریلویوں میں داخل ہو جائے, خواہ وہ دیوبندیوں میں داخل ہو جائے, خواہ وہ اہل حدیثوں میں داخل ہو جائے, خواہ وہ شیعوں میں داخل ہو جائے, کسی طبقے میں داخل ہو جائے, خارجی ایک فکر ہے. بندوق اٹھانا اور اپنا نظریہ بندوق کے زور سے منوانا, انکار کرنے والے کو کافر سمجھنا, گردن زدنی سمجھنا, واجب القتل سمجھنا, اس کو مرتد ڈکلیئر کر دینا, اسلام سے خارج کرنا, اسلام پر اپنا قبضہ اور اجارہ سمجھنا کہ جو میں کہتا ہوں وہی اسلام ہے, جو میری بات نہیں مانتا وہ کافر ہے. پھر اس نظریے کو مسلط کرنے کے لیے آپ پھر جبر اڈاپٹ کرتے ہیں, پہلے فتوے لگاتے ہیں, فتوے کے ذریعے ایک آپ سمجھیں ایک نظریاتی دہشت گردی پیدا کرتے ہیں, لوگوں کو تنگ نظر بناتے ہیں, برین واش کرتے ہیں, اور لوگوں کے اندر جو علمی دینی فکری وسعت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی, جو اولیاء صوفیاء اور ائمہ مجتہدین نے اولیاء صوفیاء نے دی وسعت قلب, ہر ایک کے ساتھ عفو درگزر, ہر ایک کے ساتھ محبت, ہر ایک کے ساتھ پیار, برداشت, حلیم ہونا, علم, درگزر کرنا, محبت کرنا, نفرت سے دور ہونا, یہ جو ایک طرز عمل تھا, طرز فکر تھا, رویہ تھا جو آقا علیہ السلام سے لے کر ہمارے اسلاف نے اور اولیاء اور صوفیاء نے خاص طور پہ پھیلایا. اور یہ وہ رویہ تھا کہ صوفیاء کی, صوفی اور ولی کی مجلس میں صرف مسلمان ہی نہیں, ہندو, سکھ اور غیر مسلم بھی اتنے کانفیڈنس اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتا تھا جس طرح مسلمان. وہ نفرت سے نہیں دیکھتے. اس خارجیت میں جو ہے وہ توڑ داخل آ گئے, توڑ پھوڑ کرنا, غیر مہذب ناشائستہ زبان کا استعمال کرنا, وہ اسی میں زبان کرنا, گالی گلوچ, فتویٰ بازی, تکفیر کرنا, کافر بنانا, پھر بندوق اٹھا لینا, پھر لوگوں کو اذیت دینا, یہ سب خارجیت ہے. اس کو خارجیت. اب یہ سمجھ لیں یہ خارجیت پہلے اور مسلکوں میں داخل ہوئی, ان مسلکوں کا اپنا شعار خارجیت نہیں تھا, یہ باہر سے داخل کی گئی, اب یہ رہ گیا تھا, اس میں داخل کی گئی. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین یہ جو قصے کہانیاں سٹوریاں سناتے ہیں کیا ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. یقین مانیے ان لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت قصے بنا کر عوام الناس کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں, اور عوام الناس بھی ان کے آگے بیٹھ کر سبحان اللہ کر رہی ہے. دکھ اس چیز کا ہوتا ہے, بندہ کم سے کم اٹھ کر پہنچ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں, پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. خیر اگلی بات ہم کرتے چلے, رب العالمین کے قرآن کی طرف چلے تو آپ دیکھیں گے رب العالمین کے قرآن پاک کے اندر محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تذکرے ہیں, صحابہ کا ذکر فرمایا. حالانکہ دیکھا جائے تو اگر ولی دیکھنے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دیکھیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے پس اگر آپ نے ایمان لانا ہے تو پھر محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئیں. کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ رب العالمین پہ راضی. یہ اللہ رب العالمین کے ولی ہیں. بلکہ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کے اوپر ہی اپنی پوری زندگی انہوں نے گزار دی ہے, بلکہ اپنی جانیں قربان کر دی ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے. لیکن ان کے اندر ایسی کرامات تو نہیں تھی جو یہ بیان کرتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بندہ ہلاک کر دیا, اور ایک اڑتا ہے وہ کہتا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے چیل ہوا میں اڑتی ہوئی نیچے گرا کر مار دی, استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ طرح طرح کے قصے, حالانکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے. ولیوں کا میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں انکار کوئی نہیں کرتا, کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تیسرے پارے کے اندر پڑھیں گے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ کے ولیوں کا تذکرہ تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک کے اندر کیا ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے, اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.